اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں اس خارے کے عادت امر کو، اس خارے کے عادت کام کو کہ اسباب کی دنیا میں اس کا وجود پذیر ہونا ناممکن ہو، اور معجزے کا جو وقوع ہوتا ہے، معجزے کا جو وجود آتا ہے، وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر کے دست پر اور ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس میں جو قدرت ہوتی ہے، حقیقی فعل ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اختیار اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن وہ معجزہ جو صادر ہو رہا ہے، وہ معجزہ جو وقوع پذیر ہو رہا ہے، وہ اللہ کے پیغمبر اور رسول کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے، اب دنیا کی کوئی طاقت، بڑے سے بڑے ڈاکٹر آ جائیں، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، تو اس روح کو واپس بدن میں نہیں منتقل کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے اپنے ایک نبی اور پیغمبر کو یہ معجزہ عطا فرما رکھا تھا کہ وہ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو اب کوئی بھی دنیا کی طاقت، دنیا کی جدید ٹیکنالوجی، کوئی ڈاکٹر، بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا، لیکن اللہ نے یہ کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا، صادر کر دیا، اس کام کا وجود آ گیا، تو اس کا نام معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو، انبیاء رسولوں کی جماعت کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے متعدد معجزات سے نوازا، بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ معجزات کی ایک لمبی فہرست ہے، اس موضوع پہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا ہوئے، ان معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج ہے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ واقعہ معراج کے تاریخ کے حوالے سے روایات مختلف ہیں۔ ان روایات میں سے ایک مشہور جو تاریخ ہے واقعہ معراج کی، وہ 27 رجب المرجب کو ہے۔ یہی رجب کا مہینہ تھا، 27 تاریخ تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر، اپنے محبوب نبی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الرسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو معجزہ اللہ کے نبی، رسول، پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور ایک کرامت ہوتی ہے جو اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو معجزے اور کرامت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر کوئی خرق عادت کام، اسباب کی دنیا سے ماوراء کام اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو وہ معجزہ ہے، اگر کوئی خرق عادت عمل اور کام اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو یہ کرامت کہلاتا ہے۔ اور کرامات الاولیاء حق، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، کرامات الاولیاء حق، اللہ کے نیک لوگوں کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والی کرامت حق اور سچ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ معجزے اور کرامت میں جو معجزہ اللہ کے نبی اور رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اس میں جو ہے حقیقی فعل اللہ کی ذات کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کرامت جو کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہی ہے، اس میں حقیقی فعل اللہ کی ذات کا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے، اللہ کا حکم جو ہوتا ہے اس معجزے اور کرامت کے ظاہر ہونے میں ہوتا ہے۔ تو معراج اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی جانب سے عطا ہوئی، اللہ کی جانب سے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال معراج عطا ہوئی، اسی سال اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور طائف کے سفر میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف ہوئی، جو پریشانی اور غم پہنچا، تکلیف پہنچی، اذیت پہنچی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھ لیا
کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو اپنی زندگی میں کوئی تکلیف دہ اور دکھ والا دن یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری زندگی کا سب سے تکلیف اور دکھ والا جو ہے مرحلہ وہ تھا جب میں طائف والوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے گیا تھا اور طائف والوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، مجھ پر پتھر برسائے تھے، مجھ کو پتھر مارے تھے اور میرے خلاف بدزبانی کی تھی، مجھے گالیاں دی تھی اور پتھر ظالموں نے اس قدر برسائے تھے کہ میرا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، میرے جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف کا دن میں نے نہیں دیکھا۔ تو معراج والی سعادت ملنے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا، طائف والوں کو پیغام حق سنانے کے لیے تشریف لے گئے، طائف والوں کو دعوت توحید کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس موقع پہ جو ہے اسی سال ہی اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دکھ اور تکلیف کے علاج کے لیے اور اس کے بدلے میں اللہ نے معراج کی سعادت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے معراج کے حوالے سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سعادت عطا ہوئی یہ روح مع الجسد اور حالت بیداری میں تھی، کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کا نظریہ، جن کی سوچ، جن کی فکر اہل سنت والجماعت سے مختلف ہے۔ نعوذ باللہ وہ معراج کو ایک خواب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب کے اندر یہ ساری جو ہے سفر کرایا گیا، سیر کرائی گئی۔ میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سعادت عطا ہوئی روح مع الجسد اور حالت بیداری کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت عظمی عطا ہوئی، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا نقشہ کھینچا ہے، واقعہ معراج کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تو لفظ سبحان اللہ پاک نے جو ہے استعمال فرمایا ہے۔ جو لوگ عقل کے ترازو پہ اس واقعے کو تولتے ہیں اور عقل سے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے عقل میں نہیں آتا کہ رات کے اتنے تھوڑے عرصے میں، رات کی اتنی قلیل مدت میں، اتنے کم وقت میں، اتنے کم جو ہے وقت میں اتنی بڑے جو ہے واقعہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد جو ہے حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر جو ہے سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ، یہ اتنا لمبا سفر کا طے ہونا ناممکن ہے۔ یعنی عقل کے ترازو پہ جب انہوں نے اس بات کو تولا تو ان کی عقل میں یہ بات نہ بیٹھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، مومن کی یہ شان ہے، وہ اللہ کے حکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عقل کے ترازو سے نہیں تولتا، عقل سے نہیں پرکھتا۔ مومن کا کام ہی صرف ماننا ہے، جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مومن کے دماغ اس کو قبول کرتا نہیں کرتا، عقل اس کو تسلیم کرتے نہیں کرتی، مومن دل و جان سے اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ اور یہ طبقہ اس وقت بھی تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے، تو اس موقع پر بھی کفار مکہ نے اس کو عجیب قرار دیا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو جہل اور دیگر سرداران مکہ، انہوں نے ٹھٹھا بنایا، مذاق اڑایا، تمسخر بنایا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسا واقعہ ہے، یہ تو ایسے کوئی گپ لگتی ہے کہ اتنے تھوڑے عرصے میں مسجد اقصیٰ کا سفر بھی ہو جاتا ہے، سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچ جاتے ہیں، پھر عرش معلیٰ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کہتے کہ ہماری عقل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات لے کے جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ، اتنا لمبا سفر میں نے ایک رات کے عرصے میں مکمل کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ ممکن ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حق اور سچ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق اور سچ فرما رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے پر سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، فرمایا کہ ہم تو اس سے بڑی بڑی باتوں پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی اس سے بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی عجیب باتوں پر یقین ایمان رکھتے ہیں، یہ تو ان کے بنسبت چھوٹی بات ہے۔ لہذا اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکل رہی ہے تو یہ حق اور سچ ہے۔ تو ایک مومن کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ واقعہ معراج حقیقت پر مبنی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سعادت عطا ہوئی یہ روح مع الجسد اور حالت بیداری میں تھے۔ چنانچہ علماء نے معراج کا واقعہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل امین ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے بیت اللہ حتیم کعبہ میں لے گئے۔ روایات میں آتا ہے وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، دل مبارک کو جو ہے سینہ چاک کیا گیا۔ جبریل امین نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل سینے سے باہر نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا اور سونے سے جنت کا تشت لا کے اس میں دھویا، اور انوار، برکات اور ایمان، حکمت کی باتیں اللہ کی جانب سے جو عطا ہوئیں جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر، قلب مبارک کے اندر منتقل کر دیں، ڈال دیں۔ چنانچہ وہاں سے جو ہے معراج کے سفر کی ابتدا ہوئی اور جنت سے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں اس کی صفت یہ بیان کی گئی کہ گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ کم سفید رنگ کا جانور براق لایا گیا، جس پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کی ابتدا فرمائی، اپنے سفر کو شروع فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین بھی اسی سواری پر سوار ہیں اور سفر شروع ہو جاتا ہے، اور راستے میں مختلف جگہوں پہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، نوافل ادا کیے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے رکنے کا حکم فرمایا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر اتریے، 2 نفل ادا کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ یثرب نامی جگہ ہے جہاں آپ تشریف لائیں گے ہجرت فرما کر، جس کا نام بعد میں مدینۃ المنورہ رکھا گیا، اور اس کا زمانہ جاہلیت میں نام یثرب تھا۔ اور اس سے آگے مدین کے علاقے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ مدین کا علاقہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا، اللہ کے پاک نبی اور پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم یہاں پر رہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر آگے شروع فرماتے ہیں اور ایک جگہ جو ہے اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل ادا کرتے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سفر یہ معراج کا شروع ہوا اور جاری و ساری ہوا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد اقصی بیت المقدس میں تشریف لے گئے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے کو راتوں رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ علماء نے لکھا ہے سفر معراج کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا حصہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا حصہ سدرۃ المنتہا سے عرش معلی تک۔ یہ 3 حصے علماء نے لکھے ہیں، اور اس معراج کا جو پہلا حصہ قرآن پاک کی اس آیت سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ہے واضح طور پر ثابت ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے عرش معلی تک کا سفر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سچی احادیث میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ہمراہ بیت المقدس مسجد اقصی میں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی کم و بیش انبیاء تشریف لائے، رسول تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے، سب کی امامت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور سارے نبیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے اندر نماز ادا کی۔ دوسرا معراج کا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے شروع ہو کے سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ اور ادریس علیہ السلام سے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام سے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں۔ تو اس سارے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو نظارے کیے، مختلف چیزوں کو دیکھا، مختلف واقعات احادیث کی کتابوں میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت اور جہنم سے گزر ہوا، اور لوگوں کو مختلف طریقوں سے عذاب ہو رہے تھے، اور جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ، یہ فلاں آپ کی امت کے فلاں لوگ ہیں جن کو کسی کو سود کی وجہ سے، کسی کو شراب کی وجہ سے، کسی کو زنا کی وجہ سے، مختلف طریقوں سے احادیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے ان واقعات کی جو تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اس کا مذاکرہ کریں گے۔ اب وقت مختصر ہے، ساری ان باتوں کو سمیٹنا اور بیان کرنا جو ہے ناممکن ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس واقعہ معراج پر یقین، عقیدہ اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنتیں ادا فرما لیں۔